اچھا، اب کیا نماز زیارت پڑھنے کے بعد اس کا ثواب زندہ یا مرحومین کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، زیارت پڑھنے کے بعد اس کا ثواب زندہ کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے ہم اکثر دفعہ فقہی مسائل میں آ بھی چکا ہے کہ واجبات کا ثواب بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، زندوں کو بھی اور مرحومین کو بھی، واجبات کا بھی اور مستحبات کا بھی۔ ظاہر ہے زیارت جو ہے یا نماز زیارت ہے، اس کا ثواب بھی زندہ کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں اور مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ واجبات کہ آپ اپنی نماز ظہر اثر پڑھی مثلا وہاں پر، یا آپ نے پچھلی جتنی واجب نمازیں پڑھی ہیں اس میں آپ کہیں گے ان تمام نمازوں کا ثواب مثلا اس کا ہدیہ میں مثلا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ تو جتنی آپ نے اب تک واجب نمازیں پڑھی ہیں، واجب روزے رکھے ہیں، واجب حج کر کے آئے ہیں، یا آقا سیستانی کا بھی فتویٰ ہے، دیگر علماء بھی کہتے ہیں کہ ثواب کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، زندوں کے لیے بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، اپنے مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور اس کی رکاوٹ کی بات نہیں ہے۔ تو نماز زیارت جو آپ نے پڑھی ہے اس کا ثواب بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کیا کسی زندہ شخص کی نیابت میں زیارت کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، نیابت میں، یا مثلا اپنے وطن میں اپنے بہن بھائی اپنے والدین کو چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی نیابت میں بھی آپ زیارت کر سکتی ہیں۔ یا مثلا کوئی ساتھ گیا ہے، کسی کی طبیعت خراب ہے، وہ اس وقت زیارت کے لیے نہیں جا پا رہا ہے، آپ نے کہا میں تمہاری نیابت میں زیارت کر لوں گی، زیارت کریں اور اس کا ثواب اس شخص کو ہدیہ کر دیں، یا اس کی نیابت میں اس کی طرف سے زیارت کر لیں، اس کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو زندہ شخص کی نیابت میں بھی زیارت ہو سکتی ہے۔ اچھا، مشی جو عام طور پہ پیدل چلنا ہے، پیادہ روی جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا ثواب کیا زندہ اور مرحومین کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ جی ہاں، مشی کا ثواب بھی، کیونکہ پیدل چلنے کی الگ سے روایات ہیں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ روایات ہیں کہ ائمہ معصومین کی زیارت پیدل کی جائے۔ وہ یعنی نجف سے کربلا پیدل چلنے کے متعلق نہیں ہے، لیکن مشی یعنی کتنا بھی انسان چل سکے۔ اچھا، بعض اوقات سوچتے ہیں کہ جب ہم ہیں تو وہ تو 2-3 دن کا ہوتا ہے کہ جناب آپ نجف سے چلیں، اور کربلا اور لوگوں کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، درد ہو جاتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ پورا از اول تا آخر آپ پیدل چلیں، جتنا چل سکیں، ہمت ہے اتنا چلیں، بعد میں سواری کر کے آپ کربلا پہنچ جائیں۔ تو بہرحال اس کا ثواب بھی، مشی کا ثواب بھی زندوں کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، مرحومین کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ ایک دماغ میں اکثر لوگوں کے سوال آتا ہے کہ ہدیہ کرنے کے بعد ہمارے پاس بھی کچھ بچتا ہے یا ہم نے سارا دوسرے کو دے دیا؟ کہا جاتا ہے نا القاسم و محروم، جو تقسیم کرنے والا ہے خود محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا حصہ بانٹ رہی ہیں، ختم ہو گیا، جو بیچارہ تقسیم کر رہا تھا اس کے لیے کوئی حصہ نہیں بچا۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے، ہدیہ دینے والا جو ہے، بلکہ بعض اوقات ممکن ہے کچھ چیزوں سے، قرائن سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے کہ ہدیہ جو پیش کر رہا ہے، جو عمل کر کے کسی کو بخش رہا ہے، اس کا ثواب تو دگنا تگنا نہ جانے کتنا ہو جاتا ہے۔ تو ہدیہ کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ خود کے لیے کچھ نہ بچے، سارا ثواب ادھر چلا جائے اور یہ بالکل تہی دامہ ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہدیہ کرنے کے بعد بلکہ اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ غم گساری ہے اس کی، یعنی یہ جو ہے دوسرے کے لیے، مثلا کوئی ایسا شخص ہے نہیں جا پا رہا ہے، اس کی طرف سے یہ کر رہا ہے، یا اپنے دیگر افراد جو یہاں پر نہیں آ پائے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ کہیں کہ جو جن کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ زیارت کے لیے جا سکیں، دل محسوس کر کے رہ جاتے ہیں، کسی سے کہتے بھی نہیں ہیں یہ میں جو زیارت اب انجام دے رہی ہوں میں ان افراد کے لیے کر رہی ہوں جو یہاں آ نہیں پاتے۔ تو انشاءاللہ کوئی ثواب اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو اپنے لیے نہ صرف کہ ثواب بچتا نہیں ہے، بلکہ اس قدر بچتا ہے کہ آپ تقسیم بھی کر سکتی ہیں۔